السلام علیکم۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو تنگی کی زندگی جی رہے ہیں انہیں خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ جو بیماری کی زندگی جی رہے ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشانی کی زندگی جی رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ اور اللہ پاک جتنے بھی میرے بہن بھائی ماں باپ قرض دار ہیں ان سب کے قرض جلد سے جلد اتروا دے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی انسان پر یہ 5 نشانیاں اچھا وقت آنے سے پہلے ضرور ظاہر ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب کہاں اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو تو برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہو تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یعنی آپ اس بات کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جو شاید آپ کو معلوم ہی نہ ہو، جو کسی بھی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اس شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ عنقریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرانے لگے اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب انسان کی آنکھیں فجر کی نماز کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر چھوڑ کر نماز پڑھنے کا خیال آنا شروع ہو جائے، یا اس کو ایسا محسوس ہو کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کے اوپر کامیابی اور کامرانی کا دروازہ کھلنے والا ہے، اسے زندگی میں ایک نیا اور روشن راستہ ملنے والا ہے۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ نماز فجر کے پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بھی فجر کی نماز کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بھی بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتے ہیں، لیکن دین کا علم صرف اسی شخص کو عطا کرتے ہیں جسے وہ پسند فرما لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا دل یاد الہی میں تڑپنے لگتا ہے۔ نمبر 3، کسی بھی آزمائش میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو اسے تھوڑی بہت آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب اور پیارا بناتا ہے تو اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ یا بندی اس مصیبت میں صبر اور شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، پھر یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ بہت سے لوگ اکثر ایسا سوچتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، ایک مسلمان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، اس رب سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی تو کفر ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں اور ان پریشانیوں اور مصیبتوں میں اگر تم اللہ کے اور قریب آ جاتے ہو، یعنی ذکر اذکار زیادہ کرنے لگتے ہو، نماز وغیرہ زیادہ پڑھنے لگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری زندگیوں میں خوشیوں کے رنگ بھر دے گا، تمہاری پریشانیاں اور مصیبتیں ختم کر دے گا اور تمہارے لیے معجزے ظاہر کرے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اور سنو، آزمائش بھی تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ سو تم پریشانی میں صرف ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، جس انسان کے چہرے پر رونق آنے لگتی ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر شادابی اور رونق آنے لگ جائے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے اور اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے، اور ایسا انسان ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی غم کبھی اسے چھو کر بھی نہیں گزرا، اور وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی امید سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے سے جتنا بھی مل جائے اسی پر راضی رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ سے حسد اور لالچ ختم ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر غیب کے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی بھی شخص میں ان 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی مل جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی زندگیوں میں بھی ہمارا اچھا وقت شروع ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔